السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، مگر واقعہ سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے سنیے آج کا واقعہ۔ گل بہار اس بازار کی زینت تھی اور اس کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ چاند سا مکھڑا، سندل سا بدن، گلاب سی رنگت اور بگلے کے پروں سے گرم و نازک ہاتھ۔ جب وہ سچ سنور کر چھپڑ کٹ میں بیٹھتی تو پاؤں سفید کبوتروں کی جوڑی جیسے لگتے تھے۔ ہمارے محلے کے ایک دولت مند شخص نواب سبحانی اکثر گل بہار کے حسن کی بہار سے پیار کا دامن بھرنے اس کے کوٹھے پر جایا کرتے تھے۔ انہی پیار بھری شب باشیوں کے نتیجے میں گلزار نے گل بہار کو کوٹھے پر جنم دیا تو نواب صاحب کے اوسان خطا ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو کوٹھے کی زینت بننے سے بچانے کی خاطر خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کوٹھے والی سے نکاح کر لیا اور اسے کوٹھے سے اتار کر اپنی نئی کوٹھی میں لے گئے۔ یہاں بھی اس کے حسن کے چرچے سارے خاندان میں پھیل گئے۔ نواب صاحب 60 کے سن میں تھے اور یہ نوخیز کلی 18 برس کی تھی۔ کچھ دن تو دولت اور عیش و عشرت اس کے من کو بھائی، پھر ان چیزوں سے جی اوبنے لگا۔ نواب صاحب پہلے سے شادی شدہ اور 2 بیویوں کے شوہر تھے جن سے 7 جوان اولادیں تھیں۔ وہ اپنے فرائض کی عہدہ برائی میں گل بہار کو زیادہ وقت نہ دے پاتے تھے اور تنہائی اس گل لالہ کو زہریلے سانپ کی طرح ڈسنے لگی۔ بطور ایک پڑوسن اور رشتہ دار بھی گل بہار کو میں دیکھنے گئی تھی۔ چاند چہرے والی حسن پری پھولوں کی لڑیوں سے ڈھکی مسہری پر ایسے سمٹی بیٹھی تھی کہ جیسے تازہ گلابوں کی گٹھری کو اطلس و کم خواب کے ملبوس میں باندھ دیا گیا ہو۔ یہ گل بدن میرے من کو بھائی، مگر جلد ہی اس کے حسن کے چرچوں میں اس کی آوارہ مزاجی کے رنگ بھی بھرے جانے لگے۔ یہ بات نواب صاحب کو کب گوارا تھی، مگر وہ گلزار کی خاطر صبر کا کڑوا گھونٹ بھرے چپ تھے۔ زندگی بھی تو ایک بے وفا شے ہے۔ حسن تو بے وفا کہلاتا ہے، لیکن زندگی اس سے بھی زیادہ بے وفا ہوتی ہے۔ ایک روز جب کہ نواب صاحب اپنی ذاتی گراؤنڈ میں پولو کھیل رہے تھے، گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے اور یہ حادثہ پھر ان کے لیے سفر آخرت کا باعث بن گیا۔ حادثے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آئی تھی۔ آپریشن ہوا تو شفا یابی کے بجائے جان چلی گئی۔ اب گل بہار بیگم آزاد تھیں۔ وہ نواب صاحب کے ایک دوست فتح یاب کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ گلزار کو بھی ہمراہ لے گئی۔ نواب صاحب کے خاندان والے تو پہلے ہی اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے ان کے جانے کی پرواہ نہ کی اور بڑے بیٹے نے کوٹھی کو اپنی تحویل میں لے کر تالا لگا دیا۔ فتح یاب کے ساتھ بھی گل بہار کا زیادہ دنوں نباہ نہ ہو سکا۔ وہ خاتون خانہ بن کر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے کسی مرد کی طرف سے معاشرتی پابندیاں قبول نہ تھیں، لہٰذا بہت جلد بھاری حق مہر دے کر انہوں نے گل بہار سے نجات پالی۔ علیحدہ گھر لے کر وہ ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنے لگی۔ گلزار اسی سمیاب صفت ماں کی بیٹی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی ایسا رنگ روپ نکالا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح گھر کے چکر لگانے لگے۔ تاہم ماں نے یہ تہیا کر لیا کہ وہ بیٹی کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گی، کیونکہ یہ ایک نواب کی نشانی تھی اور اس قیمتی نشانی کو سر عام وہ دلدل کا پھول نہ بنانا چاہتی تھی تاکہ اس کا اپنا بڑھاپا بھی محفوظ رہے۔ اسی وجہ سے تو اس نے شرفا کے محلے میں گھر خریدا تھا، جہاں اس کے 1-2 چاہنے والوں کو ہی ملاقات کی رسائی ملتی تھی۔ اس نے گلزار کو ایک اچھے اسکول میں پڑھایا اور جب اس نے شاندار نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو کالج میں داخل کروا دیا۔ گل بہار نے گلزار کے ایک چچا سے رابطہ رکھا ہوا تھا تاکہ نواب صاحب کے رشتہ داروں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ اس نے ان کے خاندان کے ناموس کو مٹی میں نہیں ملایا ہے، بلکہ نواب صاحب کی بیٹی کو پڑھا لکھا دیا ہے تاکہ اس کی شادی کسی اچھے اور عزت دار گھرانے میں ہو سکے۔ دراصل وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ نواب کی جاگیر و جائیداد سے گلزار کو بھی اس کا شرعی حق مل جائے اور ددیال میں اگر خاندان والے کوئی اچھا رشتہ لائیں تو بیٹی کو بیاہ کر اس کے باپ کے خاندان میں ہی واپس بھیج دے۔ عقل تو عمر کے ساتھ ہی آتی ہے۔ پہلے عقل سے کام نہ لیا، 9 عمری تھی اور باقی عمر سنبھالی نہ گئی۔
نواب صاحب کے مرحوم ہوتے ہی اس کے گھر سے نکل بھاگی تھی، اب بڑھاپے کی چاپ سنائی دے رہی تھی اور بچی جوان ہو گئی تھی، اپنی اس غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتی تھی، تب ہی بیٹی کی عزت کو بہت سنبھالتی تھی کہ یہ کانچ کی گڑیا کہیں غلط ہاتھوں میں جا کر ٹوٹ نہ جائے۔ گلزار لاکھ نگرانی میں پلی تھی، لیکن جوانی تو دیوانی ہوتی ہے۔ ایک روز یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کی نگاہیں ایک نوجوان سے چار ہو گئیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ اس نوجوان کا نام بختیار تھا، وہ ایک زمیندار گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ دونوں ایم اے کے طالب علم تھے اور روز ملاقات ہوتی تھی تو محبت بھی گہری ہوتی گئی۔ گلزار نے بختیار کو اپنے خوابوں کا مرکز بنا لیا۔ اسے یہ علم نہ تھا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ بختیار کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور نوعمری میں رواج کے مطابق وٹے سٹے میں شادی ہو گئی تھی۔ وہ تعلیم مکمل کرنے کی خاطر شہر آیا ہوا تھا۔ یہاں اس کے والد نے ایک دوست کی کوٹھی جو خالی پڑی تھی اسے رہائش کے لیے مہیا کرا دی تھی اور ایک گاڑی بھی لے دی تھی۔ وہ صرف چھٹیوں میں ہی گاؤں جایا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں مزید رنگ بھرتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں کو زمانے کا ڈر نہ رہا اور آزادانہ ملنے لگے۔ بے اختیار بختیار کو اس گلتر سے عشق ہوتا جاتا تھا۔ یہ نہ سوچا کہ اس کی باغیں تو باپ کے ہاتھوں میں ہیں، جب کھینچ لیں تب کیا ہوگا۔ وہ اسے اب ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا، خاندانی بندشیں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ بہت سوچتا تو دماغ چکرانے لگتا۔ اسی کشمکش میں یہ بہت دور نکل گئے، تمام فاصلے مٹ گئے، تن من کی دنیا ایک ہو گئی، مگر وہ فاصلے نہ مٹ سکے جو سماج نے حائل کیے تھے۔ گلزار اب پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ بار بار کہتی، بختیار تم روز کل پر ٹال دیتے ہو بات کو، میری تو جان پر بنی ہوئی ہے۔ وہ بھی پریشان تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے اور اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ عام حالات میں اگر وہ آزاد ہوتا تو ایک دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا، گل بہار کو اسے اپنا داماد بنانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل اس کی حالت ماں پر کھلنے والی تھی۔ گلزار ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تھی جس کا حل سوائے شادی کے اور کوئی نہ تھا۔ بات ہی ایسی تھی کہ اب بختیار بھی شادی کے معاملے کو آج کل پر نہیں ٹال سکتا تھا۔ بہت سوچ بچار سے اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ وہ اپنے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس گیا اور سر درد کی شکایت کی، پھر باتوں باتوں میں اس کو سارے مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ دوست ڈاکٹر کی بہن بھی ڈاکٹر تھی۔ اس نے اپنی بہن سے کہا کہ اس کے دوست کی بیوی امید سے ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین سے چیک کر کے بتاؤ کہ ہونے والے بچے کی جنس کیا ہے۔ خاتون ڈاکٹر نے گلزار کو چیک کرنے کے بعد رپورٹ دی کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دے گی۔ اس انکشاف پر بختیار اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے۔ گلزار تو پہلے ہی زندہ دیوار میں چنی جا چکی تھی۔ مسئلے کا حل نکالنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زمانے کی مشکوک نظریں اب اس کی طرف ہیں، اور اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل تھا کہ بختیار اب اس کا ہاتھ اس کی ماں سے مانگ لے۔ ایم اے کے سالانہ امتحان ہو چکے تھے اور اب دونوں کی راہیں جدا جدا ہونے کو تھی۔ گلزار کا اصرار شدت اختیار کرنے لگا تو بختیار کو لگتا تھا کہ کسی دن اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی اور وہ کوئی فیصلہ پھر بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ ان کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ آج گلزار اسے اپنے گھر چلنے پر اصرار کر رہی تھی۔ بختیار نے کہا کہ اچھا گاڑی میں بیٹھو، چلتے ہیں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور بختیار نے ایک انجانی منزل کی سمت گاڑی چلا دی۔ گلزار نے آنسو پونچھ ڈالے اور خوشی سے مسکرا دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، ضرور کروں گا۔ مجھے اپنی بہن کے گھر اجڑنے کا کوئی غم نہیں، اپنے سسر اور بہنوئی کی بھی کوئی پرواہ نہیں، بس ہم آج ہی شادی کر لیں گے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی، جو یہ سمجھتی تھی کہ بختیار اس سے شادی کرنے سے کتراتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آج بختیار اس سے ایک عجب سی مستی میں باتیں کرتا جا رہا تھا اور گاڑی کو بہت ہی سبک رفتاری سے چلا رہا تھا۔ گلزار نے کہا، کدھر جا رہے ہو؟ میرے گھر چلو نا۔ وہ بولا، چلتے ہیں، 2-4 منٹ ذرا اور سیر تو کر لیں، تازہ ہوا لے لیں، کیا خبر تمہاری والدہ ہی رشتہ دینے سے انکار کر دیں اور یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بختیار؟
تم ہوش میں تو ہو؟ اگر انہوں نے انکار بھی کیا تو میں کب پیچھے پلٹنے والی ہوں؟ تمہارے ساتھ ہی نکل بھاگوں گی۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ارے تم پریشان ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کب پیچھے ہٹنے والا ہوں؟ اب تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے۔ ہم مرنے کی باتیں کیوں کریں جبکہ ایک خوبصورت زندگی ہماری منتظر ہے۔ وہ اسے حسین خواب دکھانے لگا، مگر ایک بے یقینی کے لہجے میں، جیسے کہ اسے خود بھی ان خوابوں پر یقین نہ ہو، جیسے وہ خود سے جھوٹ بول رہا ہو، اسے اور خود کو بہلا رہا ہو۔ ایک دم سے رفتار تیز کر دی۔ خدا کے لیے بختیار، ہوش میں رہو، دریا کے پل پر اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ مرنے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ جب جان دینی ہی ٹھہری تو پھر ڈرنا کیسا؟ اگر تمہاری زندگی میری ہے تو پھر وہ میری ہی تو ہے۔ اگر میرے ہاتھوں سے یہ زندگی چلی جائے گی تو ہماری محبت بھی امر ہو جائے گی۔ فضول باتیں نہ کرو اور گاڑی روکو، ورنہ ہم دریا میں جا پڑیں گے۔ پل پر اتنی تیز گاڑی چلانا منع ہے۔ تم کو اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ یہ لو۔ اس نے عین پل کے کنارے گاڑی اور تیز کر دی، یہاں تک کہ ہاتھ اسٹیئرنگ پر بے قابو ہو گئے اور اس مذاق میں ان کی کار سامنے سے آتی بس سے جا ٹکرائی۔ گاڑی پل کی ریلنگ کو توڑتے ہوئے دریا میں جا گری۔ اس حادثے کے چشمدید بہت سے لوگ تھے۔ وہ بھاگ کر موقع پر آ گئے، لیکن کوئی بھی ڈوبتی لڑکی کو بچا نہ سکا۔ وہ فضا میں ہاتھ بلند کرتی رہی، مگر دریا کی تند و تیز موجیں اسے موت کی وادی میں کھینچ لے گئیں۔ بختیار البتہ تیرتا ہوا کنارے تک آ گیا، لیکن پھر تھک گیا اور ڈوبنے لگا۔ تبھی ایک ملاح نے کشتی سے چھلانگ لگا کر اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ لڑکی کی تلاش کی گئی۔ جلد ہی اس کی لاش کو ایک تنکے کی مانند لہروں نے سطح پر اچھال پھینکا۔ پوسٹ مارٹم میں انکشاف ہوا کہ وہ امید سے تھی۔ کچھ دن تفتیش کا سلسلہ چلا، پھر یہ داستان ماضی کا حصہ بن گئی۔ گل بہار کے گھر ذرا سی دیر کو بھی اس کی بیٹی کا مردہ بدن نہیں لایا گیا۔ اسپتال سے اسے قبرستان لے گئے۔ وہ ساتھ گئی اور بین کرتی جاتی تھی۔ اس کے بین عرش تک جا رہے تھے کہ یہی اکلوتی بیٹی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ اس حادثے کے بعد گل بہار کو چپ سی لگ گئی۔ وہ جب تک زندہ رہی اس نے کسی سے بھی کلام نہ کیا، جیسے اس کی قوت گویائی اس کی بیٹی کے ساتھ فرشتہ اجل لے گیا تھا۔ بیٹی کے بعد وہ صرف 5 برس جی سکی اور ایک روز اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ شاید کہ اسے دل کا کوئی مرض تھا، تبھی تنہائی میں ایک رات اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہوگا اور وہ اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ کر چلی گئی۔ گل بہار نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کی قبر کے ساتھ اپنی قبر بھی بنوا لی تھی، جس میں اناج بھر کر قبر کو بند کر دیا گیا تھا۔ پڑوسیوں کو وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں مجھے میری بیٹی کے برابر بنی ہوئی قبر میں ہی دفن کیا جائے۔ جب پڑوسیوں نے اسے اس کی بیٹی کی قبر کے برابر دفن کیا تو شاید گل بہار کی بے چین روح کو قرار آ گیا ہوگا، مگر پڑوسیوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ سنا ہے آج بھی جب سال میں ایک بار بختیار گلزار کی قبر پر فاتح کے لیے جاتا ہے تو وہ گل بہار کی قبر پر فاتح خوانی کا اہتمام ضرور کراتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید اسی طرح اس کی محبوبہ کی روح کو قرار مل۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔